اب ان آیات میں رب العالمین مشرکین مکہ کی ایک غلط بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں۔ اسی سورت کے شروع میں آیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو یہ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں مقرب ہو جائیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے یہ سفارشی بنانا دو طرح سے تھا۔ ایک یہ تھا کہ براہ راست کسی نہ کسی نبی کو، کسی نہ کسی بزرگ کو اللہ کے ہاں سفارشی بنایا جاتا، جیسے قوم نوح نے ود، یعوث، یعوق، نصر ان کو بنایا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، اور کسی نے فرشتوں کو، اور کچھ لوگ وہ تھے جو لات، منات، عزا، حبل ان کو سفارشی بناتے تھے۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیجیے کہ یہ صرف پتھروں کو نہیں بناتے تھے، بلکہ اس پتھر کو کسی نہ کسی بزرگ کی شکل دی جاتی تھی۔ جو زیادہ عمر کے حضرات بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہاں پر ہندوؤں کا رہنا سہنا دیکھا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہندو جو ہیں وہ 20 کلو کا، 25 کلو کا، 30 کلو کا پتھر اٹھا کر لاتے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس پتھر پر محنت کرتے، مورتی بناتے، کسی نہ کسی اپنے بڑے بزرگ کا اس کو نقشہ دیتے، پھر جا کر اس کی عبادت کرتے۔ یعنی صرف پتھر کی عبادت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ جس بزرگ کے نام پر اس کو تراشا ہے اس کی عظمت مقصود تھی۔ تو رب العالمین نے یہ دونوں چیزیں، یعنی براہ راست کسی بزرگ کو پکارو یا مورتیوں کے ذریعے سے کسی کو پکارو، یہ دونوں چیزیں شرک ہیں۔ اور میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں کیے گئے، پھانسی بھی نہیں دیے گئے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا، اٹھا لیا، قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، یہاں پر رہیں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آج بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر دفن ہوں۔ یہ تو ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ اب عیسائی ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، کہ ان کی وجہ سے ہمیں نجات ملی، کہ ہمارے سارے گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ کو مل گئی۔ تو میرے دوستو اب ذرا سوچئے، ان کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں، ہمارا عقیدہ تو میں نے عرض کر دیا، ان کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور اس وقت وہ پکار رہے تھے ایلی ایلی، یہ ان کی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب میری مدد کر۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بالفرض والمحال تمہاری بات اگر صحیح ہو تو جو اپنے آپ کو پھانسی سے نہ بچا سکے وہ تمہارا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ جو مشکل وقت میں اپنے رب کو پکار رہا ہے، تم اس کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ تو میرے دوستو اصل بات کیا ہے کہ ہر حالت میں انسان اللہ کو پکارے، اللہ کی طرف متوجہ ہو،
نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا، میرے اللہ فرماتے ہیں نیند کی نعمت اے بندے تجھے میں نے دی ہے، آنکھوں کی نعمت ہے میرے بندے تجھے میں نے دی ہے، زبان کی نعمت، کانوں کی نعمت، یہ سارے جسم کی نعمت ہے میرے بندے میں نے تجھے دی ہے۔ جن کو تو معبود بنا رہا، کیا انہوں نے تجھے آنکھ دی؟ یا اگر میں تیری آنکھوں کی بینائی چھین لوں وہ تیری بینائی لوٹا سکتے ہیں؟ میں تیری قوت گویائی چھین لوں وہ تیری قوت گویائی لوٹا سکتے ہیں؟ میں کانوں سے قوت سماعت چھین لوں وہ تجھے لوٹا سکتے ہیں؟ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت چھین لوں کیا وہ تجھے لوٹا سکتے ہیں؟ تو اے میرے بندے، جب وہ تیرا کوئی کام نہیں کرتے، تیرے کام سارے میں کرتا ہوں، نعمتیں تجھے میں دیتا ہوں، نوازتا تجھے میں ہوں، تو اے میرے بندے تو مجھے چھوڑ کر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو اتنی بے وفائی کیوں کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو سوچتا نہیں، تو غور و فکر نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، ایک ہے براہ راست کسی سے مدد طلب کرنا، ایک ہے وسیلہ بنا لینا، فرق سمجھ لیجیے۔ ایک کیا ہے کہ جا کر کہنا کہ یہ کام میرا یہیں سے ہوگا، یہ تو ہے کھلم کھلا شرک۔ اور ایک کیا ہے کہ جا کر یوں عرض کر دینا کہ اللہ یہ آپ کے مقرب ہیں، ان پر جو آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے تھوڑا حصہ مجھ پر بھی اے اللہ آپ نازل فرما دیجیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ حضرت کے مرید نے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بزرگ کے پہلو میں فلاں جگہ پر دفن کر دیا جائے، اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں تو بزرگ پر آئیں گی، ان کو کس چیز کا نفع ہوگا، کس چیز کا فائدہ ہوگا؟ حضرت خاموش رہے۔ دوسرے وقت میں وہ حضرت کو پنکھے سے، ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر رہا تھا۔ اب حضرت نے پوچھا کہ تو ہوا مجھے کر رہا ہے یا ان کو کر رہا ہے؟ حضرت ہوا تو آپ کو کر رہا ہوں، ان کو بھی لگ رہی ہے۔ عرض کیا جی لگ رہی ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کی رحمتیں نازل تو ہوتی ہیں اپنے مقربین پر، لیکن قرب و جوار والے بھی نواز دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے اللہ یہاں پر یہی ارشاد فرما رہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان مشرک لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود قرار دے دیا؟ شفعاء، دوسروں کو معبود قرار دے دیا، دوسروں کو سفارشی سمجھ لیا۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، جو ان کی سفارش کریں گے۔ قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، آپ سمجھا دیجئے، آپ واضح کر دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہ اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں، ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہ ہو، ولا یعقلون، اور اے لوگوں کیا تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے؟ ذرا سا تو سوچو کہ اللہ نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں اور تم اسی پیشانی کو غیر اللہ کے آگے جھکا دو۔ تھوڑا سا بھی عقل کام نہیں کرتی، تھوڑا سا بھی شعور کام نہیں کرتا کہ اللہ نے نعمتیں تو اس لیے دی تھی کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ اللہ نے عقل سے نوازا تھا اور اللہ نے وحی کا نظام چلایا، اللہ نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی نصیب فرمایا۔ اے میرے بندو، پھر بھی تم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ میرے دوستو، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے یا نہیں آئے، قید خانے میں قید کیا گیا یا نہیں کیا گیا، تو ان حالات میں حضرت عیسیٰ نے کن کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، تو ان 40 دنوں میں حضرت یونس نے کس کو پکارا؟ میرے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اگر یونس ہمیں نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ، اللہ کا اللہ کے اولو العزم پیغمبر یہ اللہ کو پکار رہے، مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے، یہ میسج دے رہے کہ حالات کیسے بھی بن جائیں، پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔